اے میرے پروردگار، جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کر، اور جو میری تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لیے آسان کر دے۔ میں نے کہا گنہگار ہوں، رب نے کہا معاف کر دوں گا میں نے کہا پریشان ہوں، رب نے کہا سنبھال لوں گا میں نے کہا تنہا ہوں میں، رب نے کہا تمہارے ساتھ ہوں میں، اور میں نے کہا آج بہت اداس ہوں، رب نے کہا نظر تو اٹھا تیرے آس پاس ہوں میں۔ دوستو، یہ دعا بہت پیاری ہے، اسے سکون سے سنیں اور زبان سے آمین کہیں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی آمین سے اپنی دعا قبول ہو جائے۔ آمین۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پہ چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز پہ تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے اللہ رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلام کے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ہماری دعا اپنے رحم سے، اپنے کرم سے قبول فرما، اور جس نے یہ دعا بھیجی اور اسے آگے بڑھا رہا ہے اس کی ساری پریشانیوں، تکلیفوں اور بیماریوں کو دور فرما اور صحت و تندرستی عطا فرما۔ یہ دعا پوری ضرور سنیں۔ اے میرے پروردگار، اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پوری دنیا میں جتنے لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا۔ جو بیمار ہیں، یہ پریشان ہیں، تو ان کو اپنے کرم سے معاف فرما اور ان کی بیماری اور پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے اللہ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جس نے مجھے یہ دعا بھیجی اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما اور ہر کام میں کامیابی عطا فرما۔ میرے اللہ، مجھے کبھی بھی کسی بھی حالات میں، مشکلوں میں، پریشانیوں میں، خوشیوں میں، راحتوں میں کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا۔ میرے مالک، ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا، ہمیشہ اپنی محبت کی نگاہوں سے دیکھنا،
میرے گناہوں کو معاف کرنا میرے مولا۔ اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ آج سے شروع کر لے۔ دیکھو میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، ایک وقت ایسا آتا ہے حالات بندے کے اوپر نیچے ہوتے رہتے، ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ سایہ بھی ساتھ نہیں، پھر دعاؤں کی ضرورت پڑتی ہے رب کو منانے کی۔ تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سکھوں میں دعائیں زیادہ مانگا کر، اللہ دکھوں میں تیری جلدی قبول کرے۔ زندگی میں صبر کیوں ضروری ہے؟ صبر انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جو انسان کو ہر مشکل میں مضبوط بناتی ہے۔ جو شخص مشکلات میں بھی صبر کرتا ہے وہ ٹوٹتا نہیں بلکہ اور نکھر جاتا ہے، کیونکہ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ صبر دل کو سکون دیتا ہے اور انسان کو بے چینی سے بچاتا ہے۔ یاد رکھیں، صبر کرنے والا کبھی ہارتا نہیں، وہ ہر حال میں کامیاب ہوتا ہے۔ بس تھوڑا سا صبر اور پھر زندگی بدل جاتی ہے۔ اپنی زندگی سے کبھی ناراض مت ہونا، کیا پتا آپ جیسی زندگی دوسرے لوگوں کا سپنا ہو۔ بہت مضبوط ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ زندگی کو اتنی سستی مت بناؤ کہ 2 کوڑی کے لوگ کھیل کر چلے جائیں۔ میں جانتا ہوں کہ میں کچھ تو ہوں، کیونکہ وہ کوئی بھی چیز بیکار نہیں بناتا۔ پرکھتا رہا عمر بھر طاقت دواؤں کی، دنگ رہ گیا دیکھ کر طاقت دعاؤں کی۔ پربھو کہتے ہیں تو سونے سے پہلے سب کو معاف کر، میں اٹھنے سے پہلے تجھے معاف کر دوں گا۔ اکیلے رہنا اچھا ہے بجائے ان کے ساتھ رہنے کے جنہیں تمہاری قدر نہیں۔ زندگی ایک ایسی کتاب ہے جس کے ہزاروں پنے ابھی تک آپ نے نہیں پڑھے ہیں۔ کسی نے کیا خوب لکھا ہے، میں پسند تو بہت ہوں سب کو، پر جب ان کو میری ضرورت ہوتی ہے تب کبھی میں اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں نہ الجھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ قسمت کا لکھا بھی بدلا جا سکتا ہے۔ در در بھٹک رہی تھی پر در نہیں ملا۔ اس ماں کے 4 بیٹے ہیں پر رہنے کو گھر نہیں ملا۔ زندگی جینے کے 2 طریقے ہیں، ایک تو جو پسند ہے اسے حاصل کرو، اور دوسرا جو حاصل ہے اسے تم پسند کرنا سیکھ لو۔ چیزوں کی قیمت ملنے سے پہلے ہوتی ہے اور انسان کی قیمت کھونے کی بعد۔ چاہے قصور کسی کا بھی ہو، لیکن رشتے میں آنسو ہمیشہ بے قصور کے ہی بہتے ہیں۔ کوئی بھروسہ توڑے تو اس کا بھی دھنیہ واد کرے۔ وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ بھروسہ بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ تمہارے دل کی چبھن بھی ضرور کم ہوگی۔ کسی کے پاؤں سے کانٹا نکال کر تو دیکھو۔ جس کے پاس امید ہے وہ لاکھ بار ہار کے بھی نہیں ہارتا۔ وجیتا وہ نہیں بنتے جو کبھی اسفل نہیں ہوئے ہیں، بلکہ وہ بنتے ہیں جو کبھی بھی ہار نہیں مانتے۔ مفت میں صرف ماں باپ کا پیار ملتا ہے، اس کے بعد دنیا میں ہر رشتے کے لیے کچھ نہ کچھ چکانا پڑتا ہے۔ غیر تھے کون، اپنے تھے کون، ہم یہ سمجھ نہ پائے۔ ہم نے دیکھا جدھر بھی چہرے بدلے سے نظر آئے۔ انسان کی سمجھ صرف اتنی ہے کہ اسے جانور کہو تو ناراض ہو جاتا ہے اور شیر کہو تو خوش ہو جاتا ہے۔ ہار سے ڈر جانے سے بہتر ہے جیت کی کوششوں میں مر جانا۔ بے عزتی کا جواب اتنے عزت کے ساتھ دیجیے کہ سامنے والا بھی شرمندہ ہو جائے۔ ہماری آنکھ اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر ہم آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ خواہش بھلے ہی چھوٹی ہو، لیکن اسے پورا کرنے کے لیے دل ضدی ہونا چاہیے۔ جو چیز آپ کو چیلنج کرتی ہے وہی آپ کو چینج کر سکتی ہے۔ میرے اپنوں نے دھکا مارا مجھے ڈبونے کے لیے، فائدہ یہ ہوا صاحب میں تیرنا سیکھ گیا۔ ہر روتا ہوا لمحہ مسکرائے گا، صبر رکھ ہے دوست، وقت اپنا بھی آئے گا۔ یا مسبب الاسباب ویا مفتح الابواب اغثنی
جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو پسند کرتے ہیں تو اس کی پسندیدگی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اس شخص پر بہت زیادہ آزمائشیں ڈالتا ہے، اتنی کہ وہ سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں پکارتا۔ آپ کتنے بھی اچھے ہو، چاہے آپ کتنا بھی اچھا کام کر لو، پر ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جو آپ کو غلط سمجھتا ہے مرتے دم تک آپ کو صحیح نہیں سمجھے گا، کیونکہ نظر کا آپریشن کیا جا سکتا ہے، نظریے کا نہیں۔ جب بھی میری زندگی میں کوئی مشکل آ جاتی ہے، دعا کرتے ہوئے ماں خواب میں آ جاتی ہے، نہیں ملے گا بدل چاہے ڈھونڈ لے سارا جہاں، ماں جیسی ہستی اس دنیا میں ہے ہی کہاں۔ ظلم کرنے والا انسان کبھی سکون نہیں پا سکتا، اور ظلم صرف لاٹھی ڈنڈے تلوار اور خون بہانے کا نام نہیں، کسی کو دھوکہ دینا بھی ظلم ہے، کسی کو امید دلانا، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا، اسے آسرا دینا، یہ احساس دلانا میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، اور پھر عین وقت پر پیچھے ہٹ جانا، یہ بھی ایک بدترین ظلم ہے۔ اس رب پہ نا یقین رکھنا میری، وہ دیکھتا سب ہے، بس تمہارے صبر کا امتحان لیتا ہے۔ اگر نیت اچھی ہے، محنت پکی ہے، تو تمہاری منزلوں سے ضرور ملوائے گا تمہیں، بس اس کے فیصلے پر تمہیں خود سے زیادہ یقین کرنا۔ کہتے ہیں جب اللہ کو آپ کو مضبوط کرنا ہوتا ہے نا، جب اللہ کو آپ کو کسی مقام پر پہنچانا ہوتا ہے، تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ پہلے آپ کا دل توڑتا ہے۔ جہاں جہاں جن جن چیزوں سے آپ نے دل لگایا ہے نا، جن جن لوگوں سے آپ نے دل لگایا ہے نا، وہ دل توڑتا ہے۔ وجہ کچھ بھی بنے گی آپ کا دل ٹوٹنے کی۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کے سامنے بہت اچھے ہیں، لیکن ان کے دل میں میل ہے آپ کے لیے، دل میں کینہ ہے، تو اللہ ان کے چہرے سامنے لاتا ہے۔ خدا کی قسم اللہ یہ اس لیے کرتا ہے کیونکہ اللہ نے آپ کا مقام کہیں اور رکھا ہوتا ہے۔ حضرت علی کا نا قول ہے کہ کبھی بھی کسی کو دھوکہ مت دینا۔ اگر کسی کو چھوڑنا ہے نا، یہ بات بہت پتے کی ہے، وہ کہتے ہیں اگر کسی کو چھوڑنا ہونا تو وجہ بتا کر چھوڑنا، وجہ بنا کر مت چھوڑنا، ورنہ اس کا ایک ایک جو آنسو ہے نا، اس کے بعد جو روئے گا تمہاری زندگی تباہ کر دے گا۔ کیونکہ دھوکہ صرف ایک رشتہ نہیں توڑتا، وہ انسان کا اعتماد، یقین اور دل کے سکون کو بھی زخمی کر دیتا ہے، پورے انسان کو توڑ دیتا ہے۔ وہ سچ بول کر اگر جدا ہو جائے نا کوئی، سچ بول کر جدا ہونا وقتی طور پہ ضرور آپ کو تکلیف دے سکتا ہے، مگر جھوٹ اور فریب عمر بھر کا بوجھ بن جاتا ہے آپ کے لیے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کسی کے دل کو جان بوجھ کر توڑنا ایک ایسا قرض ہے جو وقت پر آپ کو سود سمیت واپس کرنا پڑے گا، اور آپ قیمت نہیں چکا پائیں گے۔ کبھی بے چینی کی صورت میں ہوگا یہ، کبھی رشتوں کی ناکامی کی صورت میں ہوگا، کبھی سکون کے چھن جانے کی صورت میں ہوگا۔ اسی لیے کردار کو بچا کر فیصلے کریں، اپنے آپ کو بچا کر فیصلے کریں، کیونکہ اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی چیز انسان کا اخلاق ہے۔ جو دوسروں کے آنسوؤں سے نہیں نہ ڈرتا، وہ اپنی باری کا پھر انتظار کرے۔ اکثر لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ جو بات بتانے لگا ہوں اس پر ذرا غور کیجیے گا۔ ایک دوست نے اپنی نماز شروع کرنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں بہت آسانی سے نمازی بن گیا۔ پوچھا گیا کیسے، تو بتانے لگا کہ ایک دن میں کلاس میں بیٹھا ہوا تھا اور اسلامیات کا مضمون تھا۔ استاد آئے اور سوال کیا کہ آپ کے خیال میں لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ایک بچے نے معصومیت سے کہا کہ سر جو لوگ مر گئے ہیں شاید وہ نماز نہیں پڑھتے۔ پھر دوسرے بچے نے معصومیت سے بولا کہ سر جنہیں نماز نہیں آتی شاید وہ نماز نہیں پڑھتے۔ اس کے بعد ایک اور بچے نے کہا کہ سر جو مسلمان نہیں ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے۔ پھر ایک اور طالب علم اٹھا اور کہنے لگا کہ جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے سر وہ نماز نہیں پڑھتے۔ وہ کہنے لگا میں یہ سب سن رہا تھا کہ اچانک میرے دل میں ایک سوال اٹھا اور میں نے خود سے کہا کہ میں تو زندہ بھی ہوں، مجھے نماز بھی آتی ہے اور میں مسلمان بھی ہوں، اور میں اپنے رب سے ڈرتا بھی ہوں، پھر میں کیوں نماز نہیں پڑھتا؟ کہنے لگا میں خود ہی اپنے سامنے کھڑا ہو گیا کیونکہ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور مجھے خود سے گھن آ رہی تھی، اور پھر میں نے خود سے ایک سوال کیا کہ اگر قبر کی پہلی رات مجھ سے پوچھا گیا کہ تم تو زندہ بھی تھے، تمہیں نماز بھی آتی تھی، تم مسلمان بھی تھے، تم اللہ سے ڈرتے بھی تھے، تو پھر تم نماز کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ اس کے بعد پھر میں کیا جواب دوں گا؟ اس نے مزید کہا کہ یہ وہ لمحہ تھا جس نے مجھے ہلا دیا کہ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت ہے، ہم بعد میں شروع کر لیں گے، ہم بڑھاپے میں پڑھ لیں گے، اور ابھی ہماری زندگی باقی ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ موت کسی وقت کا اعلان نہیں کرتی۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ اندر سے خالی ہو چکے ہیں۔ مجھے لگتا ہے خدا کے بعد کوئی ہے تو وہ ماں ہے،
बहुत रोते हैं पर दामन हमारा नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का मौसम नहीं होता, मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, कि मेरी माँ की दुआओं का खजाना है जो कम नहीं होता।